ناظرین، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس ملک پاکستان کو آج تک پاکستان کی فوج ہی چلا رہی ہے، اور یہ اگر پچھلے 75 سالوں سے قائم ہے تو یہ پاکستان فوج کی وجہ سے ہی قائم ہے۔ دنیا کے اندر اس کی امپورٹنس اگر ہے، اس کی اہمیت اگر ہے، تو وہ پاکستان فوج کی وجہ سے ہے۔ آپ تاریخ کو دیکھ لیں، موجودہ حالات کو دیکھ لیں، جن ممالک کے پاس فوج نہیں تھی یا نہیں ہے، ان کا کیا حشر ہے۔ جو لوگ پاکستان فوج کے خلاف سازش کر کے، پروپیگنڈا کر کے، تنقید کر کے اپنی جیت سمجھتے ہیں، وہ شاید ان کی جیت تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ پاکستان کی شکست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ سے ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کا ایسے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، آپ کو ناپسند بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ ناپسند کریں، اختلاف رکھیں، وہ آپ کا حق ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ پچھلے 75 سالوں سے اگر یہ ملک پاکستان قائم اور دائم ہے تو اس کا کریڈٹ پاکستان فوج کو جاتا ہے۔ پاکستان فوج کی وجہ سے ہی یہ ملک قائم اور دائم ہے، کیونکہ پاکستان اسلامی ممالک میں ایک ایٹمی طاقت ہے۔ پاکستان کی ایک مضبوط ترین پروفیشنل ٹرین فورس ہے۔ دنیا کی 7ویں نمبر کی پاکستان آرمی ہے، اور پاکستان کی فورس، پاکستان کی فوج ایک مکمل پروفیشنل فوج ہے جو ہر قسم کی چیلنجز کو بڑا پروفیشنل طریقے سے ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب اس میں نیگیٹو پہلو بھی ہو سکتے ہیں اور پازیٹیو تو ہیں ہی ہیں۔ ہم اس بات کو شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا تاریخ پہ روشنی ڈال لیتے ہیں کہ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو لیبیا کا کیا حشر ہوا۔ لیبیا وہ ملک تھا جہاں پر عوام کو ہر قسم کی فیسلٹیز موجود تھیں۔ ان کو بے روزگاری ان کے پاس نہیں تھی، ان کو گھر میں ان کو خرچے ملتے تھے، ان کو بے روزگاری الاؤنس ملتا تھا، ان کی بچوں کی ایجوکیشن جو ہے نا وہ حکومت وقت جو ہے نا وہ دیتی تھی۔ اس کے بعد صحت کی سہولیات ان کے پاس موجود تھیں، تیل ان کے پاس سر عام تھا، ان کے پاس دنیا کی ہر قسم کی جو سہولیات ہیں وہ میسر تھی۔ ان کو کسی قسم کا حکومت کی طرف سے کوئی معاملات نہیں تھے۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ کرنل قذافی کے ساتھ کیا ہوا۔ کرنل قذافی ان تمام امیر ترین ملک ہونے کے صدر کے ہونے کے باوجود، تمام تر دنیا کے وسائل ہونے کے باوجود، اس کو رس سے باندھ کے اس ملک کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ آپ فلسطین کو دیکھ لیں، جو اس وقت مسلمانوں کے لیے ایک ہاٹ ٹاپک ہے، بلکہ دنیا کے لیے ہے۔ اگر فلسطین کے پاس ایک مضبوط فوج ہوتی تو کیا آج اس کا یہ حشر ہوتا؟ آپ نے ریسنٹ انسیڈنٹ دیکھا ہوگا جو شام میں ہوا ہے۔ شام کے پاس اگر مضبوط ترین فوج ہوتی تو کسی کی جرت ہی کہ 10 دن میں جناب ایک باغی قسم کے جو گروپس ہیں وہ آ گئے اور 10 دن کے اندر اندر انہوں نے دمشق تک قبضہ کر لیا۔ پھر آپ عرب کے دوسرے ملکوں پر آپ نظر ڈالیں کہ ان کی کیا اوقات ہیں۔ ان کی مطلب سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے پاس دنیا کی اکانومی ہے، ان کے پاس تیل ہے، ان کے پاس ہر چیز مضبوط ہے، ایک مضبوط ترین اکانومی ہے، جبکہ پاکستان کی اکانومی تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ ان کے سربراہان کی حالت دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے مظلوموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اور حکمرانیاں کر رہے ہیں۔ آپ ابھی ریسنٹ ایک جو ملاقات ہوئی تھی ٹرمپ کے ساتھ اردن کے صدر کی، اگر آپ سوشل میڈیا پر اس کی تصویر دیکھیں تو وہ اتنا بیچارے کی طرح اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے وہ ٹرمپ اس کو ایک آرڈر دے رہا ہے کہ جاؤ اور فلسطینیوں کو جو ہے نا سنبھالو، نکالو وہاں سے، کچھ تم سنبھالو، کچھ لیبیا، کچھ ترکی اور کچھ فلانا اور یہ۔ تو وہ کتنے ایک یتیموں کی طرح بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اس تصویر کو اگر دیکھیں تو آپ کو ترس آ جائے گا۔ یہ عرب ممالک کے سربراہان کی میں بات کر رہا ہوں۔ اردن کے صدر ایک عرب ملک کے صدر ہیں، مڈل ایسٹ کے ہیں، ایک سٹرونگ اکانومی پاکستان سے اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر پاکستان
ایک پور ترین، ایک کمزور ترین، ایک لوئسٹ ترین اکانومی کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو اب سسٹین کر رہا ہے اور دنیا کے سامنے اپنی امپورٹنس کو اس نے بیلنس رکھا ہوا ہے، تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، آپ کی پاکستان آرمی ہے۔ ورنہ آپ کو بھی اسی قسم کے تھریٹ ملتے۔ اب ریسنٹ جو دنیا میں ورلڈ میں ایک چینج آ رہی ہے، جو ٹرمپ صاحب تھریٹس کر رہے ہیں پوری دنیا کو کہ جی میں اس پر بھی اٹیک کر دوں گا، میں فلسطین کو بھی خالی کر دوں گا، میں کینیڈا کو بھی جو ہے نا وہ اس سے ریاست واپس لے لوں گا، آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن یہ محتاط انداز پاکستان کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان کے پاس ایک اسٹرانگ آرمی ہے، پاکستان کی ایک مضبوط فوج ہے۔ پاکستان کی جو اہمیت اس وقت ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، بیکاز آف دا ریزن کہ پاکستان، ان کو پتہ ہے کہ وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی جو فوج ہے، اس نے پورے ملک کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے۔ دفاعی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اس نے ملک کے انتظامی امور کو بھی، چاہے وہ ڈائریکٹلی چلائیں یا انڈائریکٹلی چلائیں، ان کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے۔ افغانستان آپ کا پڑوسی ملک ہے، آپ افغانستان میں حالت دیکھ لینا کیا ہوا۔ اگر افغانستان کے پاس ایک پروفیشنل اسٹرانگ آرمی ہوتی تو پچھلے 40 سالوں سے وہاں پہ جنگیں ہوتی، وہاں پہ کیا ہوا، امریکہ آیا، پھر رشیا آیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ کہ پاکستان کے پاس ایک مضبوط فوج ہے، اور پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور اس کے پاس ایک دفاعی طاقت ہونے کے باوجود دنیا چاہتے ہوئے بھی پاکستان کو جو ہے نا وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کی طرف نہیں دیکھ سکتی۔ پاکستان ایک میزائل ایکسپیرینس کرتا ہے، ایک میزائل تجربہ کرتا ہے، تو آپ کے سپر پاور تک تھلتلی مچ جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ پاکستان ابھی تک اگر قائم اور دائم ہے تو اس کا جو کریڈٹ ہے یہ پاکستان فوج کو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اندرونی طور پر۔ اب اس سے بہت لوگ اختلاف کریں گے، جی جمہوریت اور ڈیموکریسی اور فلانا اور یہ اور وہ، یہ جو آپ سو کالڈ جمہوریت کی تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں نا سوشل میڈیا پر اور ویلاگرز اور ٹی وی چینلز کے اوپر، جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور بھائی جمہوریت آپ کے ملک میں، پاکستان کی پولیٹیکل ڈائنامکس کے اندر جو آپ کی ڈیموکریسی ہے وہ اٹ سیلف پاکستان کی فوج ہی چلا رہی ہے۔ اب اس میں فرق یہ ہے کہ سم ٹائم مارشل لا کی صورت میں آ جاتی ہیں، ڈائریکٹ فوج آ کے اس کو کمانڈ کر رہی ہوتی ہے، لیکن سم ٹائم اگر سول پرائم منسٹر ہوتا ہے تو کنٹرول تو پاکستان کی فوج ہی کر رہی ہے۔ یہ ایک گراؤنڈ حقیقت ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتا دیں، پاکستان میں کون سی ایسی جمہوری پارٹی ہے جو پاکستان فوج کی سپورٹ کے بغیر آئی ہو؟ اس کے وہ جتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں آپ دیکھ لیں وہ کہاں سے آئے ہیں، پاکستان فوج کی سپورٹ سے آئے ہیں۔ حکومتوں میں وہ آئے ہیں، انہوں نے حکومتیں بنائی ہیں، انہوں نے پارٹی اسٹیبلش کی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے کی ہیں، اور پھر جب انہوں نے اپنی عوام کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کی اور اپنے آپ کو وہاں پہ مینٹین کیا، اس کے باوجود بھی جو ان کے ارکان ہیں وہ کون ہوتے ہیں، ان کا ریموٹ کہاں ہوتا ہے؟ تو فوج اگر اپنے دائرہ کار میں رہ کر ایک جمہوری سسٹم کو چلا رہی ہے تو آپ کے یہ 350 پلس جو ممبران اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو وہاں بٹھانا بھی فوج کا ہی کمال ہے۔ یہ ان کی وجہ سے وہاں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ یہ ایک پارٹی میں 20 بندے آپس میں یہ اکٹھے نہیں بیٹھتے۔ آپ کے سامنے میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی گالم گلوچ دے رہے ہوتے ہیں۔ ان کو نہ چاہتے ہوئے اسٹرانگ اپوزیشن ہونے کے باوجود بھی آپ کے اس نظام کو چلانے کے لیے پاکستان کی فوج نے چاہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا بٹھا دیتے ہیں کہ آپ نے یہاں بیٹھنا ہے، چاہے آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے۔ یہ 5 سال گورنمنٹ پوری کرے گی یا نہیں کرے گی؟ یعنی آپ کا جو پاکستان کا پارلیمانی نظام ہے، اس کے اندر جو لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے اس نظام کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو وہاں بٹھانے کا کمال بھی آپ کے پاکستان فوج کا ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ اگر پاکستان کی فوج کی جو ہے نا وہاں پہ مداخلت نہ ہو آپ کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر، ان کی انٹریکشن اگر نہ ہو، تو بھائی آپ کے تو وزیر اعلیٰ کو اگلے گھروں سے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ آپ سے تو میں اب کسی تنظیم یا کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لیتا، لیکن آپ کے سامنے ہیں کہ ایسی پارٹیاں بھی ہیں جو شدت پسند تنظیمیں ہیں، جو ایک ٹیررسٹ ونگ ہیں ان کے اندر، وہ تو
جا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ ریسنٹ کرنٹ جو آپ کا سینیریو ڈیموکریٹک سسٹم پاکستان میں چل رہا ہے، ابھی یہ گورنمنٹ جس کے اوپر کئی لوگوں کو تنقید ہے، کئی لوگوں کو نہیں ہے، اور اسپیشلی ایک پارٹی جو اپوزیشن کی ہے وہ بہت کرٹیسائز کر رہی ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں اگر شاید اتنی ہی 180 ڈگری ایک اپوزٹ جماعت کوئی نکلی ہے تو اس وقت آپ کی اپوزیشن پارٹی ہے۔ اپوزیشن پارٹیاں پہلے بھی رہی ہیں، لیکن وہ ایک پولیٹیکل، ان کے اندر کچھ پولیٹیکل کلچر ضرور پایا جاتا ہے۔ اس وقت جو آپ کی اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے ان کے اندر پولیٹیکل کلچر نہیں ہے، وہ ایک انقلابی مائنڈ سیٹ کی ایک پارٹی ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا 2-2.5 سال سے جو ہے نا پچھلے پارلیمانی نظام چل رہا ہے، ان کو کس نے وہاں بٹھایا؟ اس سسٹم کو پروٹیکٹ کون کر رہا ہے؟ اس سسٹم کو انٹیکٹ کون کر رہا ہے؟ اس اداروں کو آپس میں کون جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے؟ ورنہ آپ سے تو ایک جج قابو نہیں آتا، ایک جسٹس آپ سے قابو نہیں آتا، چیف جسٹس تو چھوڑیں، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ لیکن اس پورے سسٹم کو، چاہے وہ اچھا ہے چاہے برا ہے، اس سے آپ کو اختلاف بھی ہو سکتے ہیں، ان سب کو انٹیکٹ رکھنے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا کمال ہے۔ اب اس کے بعد آپ آتے ہیں، اس وقت اکانومی کا دور ہے، آپ کی ملک کی اکانومی اس وقت لوئسٹ پوزیشن پہ 2-2.5 سال پہلے تھی، ابھی بھی کوئی اتنی بہتر نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جو پازیٹیو کوششیں ہو رہی ہیں، جو رسپانس آ رہا ہے، جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر کانٹریکٹ ہو رہے ہیں، جو آپ کے پاس انویسٹر آ رہے ہیں، آپ کی جو انٹرنل خارجہ پالیسی، جو فورن پالیسی ہے، جس کی وساطت سے آپ کے پاس بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک سے ہیڈ آ رہے ہیں، اس کو کون گارنٹی دیتا ہے؟ وہ کس کی گارنٹی پہ یہاں آ رہے ہیں؟ چین کے ساتھ اتنے بڑے جو تجارتی معاہدے ہو رہے ہیں، جو پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں، ان کو کون جو ہے نا وہ گارنٹی دیتا ہے؟ آپ کی پاکستان آرمی ہی ہے۔ پاکستان آرمی آپ کو خارجہ طور پہ انٹرنیشنل افیئرز میں گراؤنڈز کلیئر کر کے ایک سول گورنمنٹ کو دے دیتی ہے کہ اب وزیر اعظم صاحب آپ چلے جائیں اور معاہدہ سائن کر لیں اور فوٹو سیشن میں آپ سامنے آ جائیں، گارنٹی ہم لے چکے ہیں۔ تو پولیٹیکلی، اکنامکلی جتنا بھی رول ہے اس سسٹم کو انٹیکٹ رکھنے میں، پاکستان آرمی کا بہت رول ہے۔ اب ان سارے حالات کے باوجود، جس پہ ان کو سخت کرٹیسزم کا سامنا بھی ہے، ایک اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا کا بھی جو ہے نا سامنا ہے، ڈیجیٹل دہشت گردی جس کو آج کل ایک ٹرمنالوجی آئی ہے کہ اس کا شدید قسم کا جو ہے نا اس کو سامنا ہے۔ لیکن ان سارے چیزوں کے باوجود، اتنی شدید تنقید، کرٹیسزم، گالیاں، بدتمیزیاں کے باوجود، آپ دیکھیں یار، تھوڑا سا کوئی اپنی عقل بھی یوز کرے کہ آپ کا انڈیا آپ سے 2 گنا بڑا ملک ہے، اس کی فوج آپ سے 3 گنا بڑی اس کی فوج ہے، اور اس کے باوجود اس کا کیا حشر ہوا ہے؟ اب وہ دنیا کے سامنے چیخ رہا ہے کہ بھائی پاکستان کو سنبھالو۔ ابھی تک آپ کو ٹرمپ صاحب نے آپ کو کچھ نہیں کہا۔ پہلے ہفتے میں اس کی جو اپنی ایک فیملی کی جو ڈیلیگیشن تھی، اس نے پہلا دورہ پاکستان کا کیا ہے کہ میں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ 2010 میں آپ کو یاد ہوگا، 2010 میں جب نیتن یاہو اسرائیل کے پرائم منسٹر نے امریکہ کا دورہ کیا تھا، تو وہاں پہ ایک پاکستانی صحافی تھے جو اس نے وہاں بیٹھے ہوئے تھے جب وہ وہاں پہ ان کی میڈیا ٹاک ہو رہی تھی ایک پریس کانفرنس میں، تو نیتن یاہو سے ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسرائیل کو کس سے خطرہ ہے؟ اسرائیل کی جو خطرات ہیں وہ کس ملک سے ہیں؟ تو اس نے ایک ہی جواب دیا، اس نے کہا کہ مجھے دا کنٹری آف دیٹ گائے، یعنی وہ جو صحافی بیٹھا ہوا تھا اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، دی کنٹری آف دیٹ گائے۔ تو اس صحافی نے کہا جی ہم نے آپ کو کیا کہا ہے؟ پاکستان نے آپ کو کیا کہا ہے کہ پاکستان سے آپ کو خطرہ ہے؟ تو اس نے کہا جی آپ ایٹمی طاقت ہیں۔ اس نے کہا جی ہم نے ایٹم بم آپ کے لیے تو نہیں بنایا، ہم نے تو انڈیا کے لیے بنایا ہوا ہے، کیونکہ انڈیا ہمارا ایک ہم لوگ دشمن ہے، اور ہماری جتنی بھی دفاعی ہے وہ امن ہے، لیکن ہماری تو انڈیا کے کمپٹیشن میں بن رہی ہے کیونکہ وہ ہمارا پڑوسی دشمن ہے۔ تو ہم نے آپ کو کیا کہا؟ لیکن اس نے جو جواب دیا، اس نے یہی کہا کہ جی ہمیں اگر خطرہ ہے تو پاکستان سے ہے۔ بھائی اگر آپ کی اکانومی بھی نہیں ہے، آپ کے پاس ڈیموکریسی بھی نہیں ہے، تو پھر آپ 75 سالوں سے کیسے قائم؟ پھر آپ سے دنیا کیوں ڈرتی ہے؟ کیا وہ وجوہات ہیں؟
کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا آپ کے خلاف ہونے کے باوجود بھی آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتی اللہ کے حکم سے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایک ہی وجہ ہے کہ پاکستان کی ایک پروفیشنل فوج ہے، ایک اسٹرانگ دفاعی سسٹم ہے، ایک پراپر طریقے سے ٹرینڈ آرمی ہے پاکستان کی. پاکستان کے پاس ایک پروفیشنل صلاحیتیں ہیں جو دنیا کو پتہ ہے، دنیا مانتی ہے. اب یہاں 700 کلومیٹر رینج پہ پاکستان میزائل ایکسپیرینس کرتا ہے تو اسرائیل کہتا ہے جی ہم گئے، امریکہ کہتا ہے یہ تو یہاں بھی پہنچ جائے گا، اسرائیل بھی تباہ ہو جائے گا، 10 منٹ میں ہو جائے گا. میڈیا پہ ایک عجیب ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے. اور بھائی یہاں سے اسرائیل کا کیسے میزائل پہنچ سکتا ہے؟ پاکستان کا ایک پرامن ایٹمی پروگرامز ہے، وہ ایک کنٹرول ہاتھوں میں ہے، ایک سیف ترین ایک سسٹم کے اندر ہے وہ کنٹرول، ایسی تھوڑا ہے. لیکن ان سارے چیزوں کے باوجود میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھ لیں، آپ پولیٹیکلی انٹرنیشنلی آپ دیکھ لیں، تو نہ چاہنے کے باوجود بھی پاکستان سے کوئی دور نہیں جا سکتا. تو گزارش یہ ہے اب جو لوگ ان لوگوں کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہے ہیں، جو ممالک ان کو پتہ ہے کہ ہم ڈائریکٹلی پاکستان کے اوپر جو ہے نا اللہ نہ کرے کوئی اٹیک نہیں کر سکتے، کوئی حملہ نہیں کر سکتے، ہمیں بہت سخت قسم کا جو ہے نا وہ رسپانس اور ایکشن ملے گا. تو اب وہ سازشیں کر رہے ہیں ہمارے اپنے لوگوں کے ہاتھوں میں، یہاں پہ سوشل میڈیا کے ذریعے، پروپیگنڈا کے ذریعے، لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے ذریعے یہ عجیب عجیب قسم کی وہ حرکتیں کرتے ہیں. اور پھر وہ لوگ جو ہے نا وہ خوشیاں مناتے ہیں کہ جی آج ہم نے پاکستان فوج کے خلاف اتنا بڑا ویلاگ کیا، سوشل میڈیا پہ ایسی ٹویٹ کر دی کہ آرمی چیف کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، پاکستان اسٹیٹ کے خلاف. تو وہ اپنے آپ کو اس خوشیوں میں کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہوئے. اور بھائی یہ آپ کی کامیابی تو ہو سکتی ہے لیکن یہ پاکستان کی ناکامی ہے. پاکستان کی اگر کامیابی ہے تو وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہے. پاکستان کی ریاست اگر مضبوط ہے تو پاکستان مضبوط ہے، چاہے دنیا کچھ بھی کر لے، پاکستان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. آپ کو اس ویڈیو سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اپنے رائے کا ضرور اظہار کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ.